إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جہنم سے بچاؤ کے جو اسباب ہیں وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص اپنے اندر آسانی کو، نرمی کو پیدا کر لیتا ہے اور ایک دوسرے کے کام آنے کا عزم پیدا کر لیتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں، حینا لینا قریبا، کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بننا اور ایک دوسرے کے کام آنا،
ان سب چیزوں کے اوپر جو ایک جامع لفظ بولا جاتا ہے اس کا نام حسن اخلاق ہے. یعنی یہ صفات اسی بندے میں ہوتی ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اور اخلاق بولا جاتا ہے عادتوں کو، طبیعتوں کو. تو اخلاق صرف یہی نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زبان اچھی کر لے، بندہ لوگوں کے کام آنے لگ جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرنے والے کو کہتی ہیں کیا تو قرآن مجید نہیں پڑھتا؟ قرآن مجید میں جو کچھ ہے کان خلقہ القرآن، وہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ زبان کا بڑا اچھا ہو لیکن کردار کا چھرا ہو تو یہ اخلاق نہیں ہے. اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق بنانا، حدیث کے مطابق بنانا، خود کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کر لینا، یہ ہے اچھا اخلاق. ہمارے عرف میں یہ چلتا ہے جی بس زبان کا میٹھا استعمال رکھو اور اندر 2 نمبریاں کرتے جاؤ، غیبتیں چغلیاں کرتے جاؤ، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ بندہ ایسا ہے، اس نے کبھی زبان سے گالی نہیں دی، کبھی کسی کی توہین نہیں کی، بڑوں کا احترام کرتا ہے. تو صرف اخلاق اس حد تک محدود نہیں ہے، اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنانا. حضرت عائشہ نے یہی نقطہ سمجھایا ہے، کہا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو قرآن میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ تیرے نبی کا اخلاق ہے. تو اپنی ساری زندگی قرآن مجید کے احکامات کے مطابق گزارنا، نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق گزارنے والا شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے. خالی زبان سے اچھا ہونا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. تو اس پہ بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ ہماری شخصیت ہے. ہر بندہ اگر اپنے گریبان میں جھانکے نا، اپنی شخصیت میں جھانکے، اس کو بڑے عیب نظر آئیں گے، بڑا کچھ اس کو نظر آئے گا. تو اسلام ہمیں اسی چیز پہ زور دیتا ہے کہ لوگوں کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، کسی کو تانا نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کے خلاف بد زبانی نہ کرو. خود کو دیکھو کہ کیا اخلاق جو چیزیں ہیں، اخلاق کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ میرے نفس کے اندر، میرے جسم کے اندر پائی جاتی ہیں. اور واللہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ہر شخص اخلاقی اعتبار سے بہت پیچھے جا چکا ہے. چاہے وہ میں ہوں، چاہے ہم سب ہیں، چاہے آپ دنیا پہ نظر ڈال لیں، ہر شخص اخلاقی اعتبار سے، اپنے زبان کے اعتبار سے، اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بہت پیچھے جا چکا ہے، پستی میں جا چکا ہے، گھڑوں میں جا گرا ہے. اور ہمیں اس چیز کی پرواہ کرنے کی بجائے ہم پھر بھی دوسروں پہ انگلیاں اچھال رہے ہوتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. تو اگر محترم بھائیوں، اگر ہم غور کریں نا، غصہ نہ کیجئے گا، محسوس نہ کیجئے گا، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دنیا جس طرح کی مرضی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، میں خود کو ٹھیک کروں. کم از کم معاشرے میں ایک بندہ تو سیدھا ہوگا نا، اور ایک بندے کے سیدھا ہونے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سو کو سیدھا کر دے گا. اور اس کی مثال آپ دیکھیں، صحابہ کرام کا دور ہے نا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اخلاق کے پہاڑ تھے، چوٹیوں تک ان کا اخلاق پہنچا ہوا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا. اخلاق اچھے تھے تو دیکھو ان کے معاشرے کے اندر امن بھی تھا، سکون بھی تھا، محبتیں بھی تھیں اور مودتیں بھی تھیں، ایک دوسرے کے کام آنا بھی تھا، اللہ کی رحمتیں بھی اترتی تھیں، اللہ کی برکتیں بھی اترا کرتی تھیں. حتیٰ کہ غیر مسلم لوگ صحابہ کرام کی عادات و اطوار دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. آج ہمارا معاشرہ ذلتوں کے اندر ہے، کوئی رحمت نہیں، کوئی برکت نہیں، لڑائیاں، فسادات اور جنگیں، کبھی خاندان کی بنیاد پہ، کبھی علاقوں کی بنیاد پہ، کبھی زبانوں کی بنیاد پہ. اور یہ صرف معاشروں کی حد تک نہیں، بین الاقوامی حدود تک یہ چیزیں ہیں.
ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں، نفرتوں کا شکار ہیں، ایک ایک گھر کے اندر یوتھیوں اور پٹواریوں کی آپس کے اندر بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ پیچھے سوچ کیا ہے؟ پارٹیوں کی محبت، فلانے سے محبت، فلانے سے نفرت۔ ایک گھر کے اندر باپ وہ فلانی پارٹی کا ہے، بیٹا دوسری پارٹی کا ہے، باپ بیٹا پارٹیوں کی محبت کی وجہ سے آپس کے اندر نفرتوں کا شکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یوتھیا کیا ہے؟ یہ پٹواری کیا ہے؟ کیا چیزیں ہیں یہ محترم بھائیوں؟ کبھی ہم غور تو کریں۔ تو یہ سبب ہے ہمارے معاشرے کا پستی میں جانے کا، ذلتوں میں جانے کا، کہ آج ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، وہ اچھے رویے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، رائے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہمیں ہمارا قرآن، ہماری نبی کی حدیثیں سمجھاتی ہیں وہ ہے کلمہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اپنے ساتھ لگاؤ۔ عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں تم نے رکھنی ہیں تو کافروں سے رکھو، غیر مسلموں سے رکھو۔ تمہارے پتے کے اندر بڑی گرمی ہے، تمہارے مزاج میں بڑا غصہ ہے، تو تو اپنا غصہ، اپنے پتے کی گرمی دشمنوں کے خلاف نکال۔ تو مسلمان بھائیوں کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ تو ہمارے ذلت میں گرنے کا محترم بھائیوں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم آپس کے اندر اچھے اخلاق کو پروموٹ نہیں کرتے، اخلاق حسنہ کو فالو نہیں کرتے، آپس کے اندر لڑائیاں فسادات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے بد امنیوں کا شکار ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگوں جہنم سے بچنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھے کر لو، بندے دے پتر بن جاؤ سارے۔ من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار۔ نفرتیں چھوڑ دو، عداوتیں چھوڑ دو، تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے، تمہارے قول و اقوال سے، تمہارے آراء و اعمال سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ مستدرک کے حاکم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی اپنا یہ پلو اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء، کہ اللہ میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں، بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، برے اعمال سے پناہ مانگتا ہوں، بدترین قسم کی بیماریوں سے میں اللہ تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، وہ اپنے پلو اٹھا اٹھا کے اللہ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے رب سے اخلاق نہیں مانگا، ہم جب بھی بیٹھے ہیں ہم نے یہی کہا ہے، اللہ میرے کو فلانی شے کوئی نہیں، اللہ میرے کو فلانی شے کوئی نہیں، اللہ میں فلانے کام چ پھنس گیا مینوں کر دے بس۔ کبھی ہم نے اپنے رب سے نہیں کہا کہ اللہ مجھے اعلیٰ اخلاق دے دے، میری زبان اچھی کر دے، میری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے، میرے دل کے اندر نیک خواہشات جنم لے، بری خواہشات میرے دل سے نکال دے۔ کبھی ہم غور تو کریں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کرتے ہیں، کبھی سوچیں ہم دعاؤں میں اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ کبھی اخلاق مانگا ہے؟ کبھی آپس کی محبت مانگی ہے؟ کبھی دل کے اندر اللہ میرے دل کو احساس کرنے والا بنا دے، کبھی یہ چیز مانگی اپنے رب سے؟ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اساں سوائے گڈیاں تو پیسے تو اور اللہ کو کھ بھی نہیں منگے۔ جب پریشانی آتی ہے پھر ہم تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے پھر مولوی سے بھی نفرت ہے، مسجد سے بھی نفرت ہے، داڑھی سے بھی نفرت ہے، اور جتنے اچھے عمل ہیں سب سے نفرت ہے۔ بندہ سمجھتا میں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں انسان کی یہ جو دوغلی پالیسیاں ہیں، یہ منافقتیں بیان کی ہیں کہ انہوں خواندے رہو تے بڑا چنگا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہی ہاتھ کھینچ لو تو کہتا ہے میرے رب نے آج تک مجھے دیا ہی کچھ نہیں۔ اور محترم بھائیوں، ان چیزوں سے نکلیں، اپنے اخلاق بلند کریں، اور اخلاق اس کا بڑا ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے۔ یہ سوچا کریں انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے اپنے اوپر آئے نا تو ہم کہتے ہیں یار کوئی نہیں یار منڈا چھنڈا ہے، ساڈا کوئی بال پاس جنا، ہم کہتے ہیں منڈا چھنڈا، غلطی ہوگی منڈیا کو۔ گھروں کے اندر بھی یہی ماحول ہے،
اپنی بیٹی اس کو بیماری لگ جائے تو کہیں گے میری تی بیمار ہو گئی ہے، سسرال فون کر کے اس کو بھیج دیں، اور اپنی ہی بہو بیمار ہو جائے تو کہتی ہیں بہانے کرتی ہیں۔ یہ دوغلیاں قرآن مجید نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ انسانوں کی یہ کیفیت بن چکی ہے، جب ان کے اپنے اوپر کوئی وجہ بنتی ہے نا تو پھر یہ کہتے ہیں جی اللہ تو ہی تو ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار بندہ انسان خطا دا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی کا بچہ غلطی کر دے تو پھر ہمارے پتے کیوں گرم ہوتے ہیں؟ کبھی ٹھنڈے دل سے ہم نے نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا جسہ، اتنا میرا قد ہے، اتنی میری عمر ہو چکی ہے، مجھے آج تک نہیں پتا چلا میں نے لوگوں کی کیسے اصلاح کرنی ہے۔ تو محترم بھائیو، جتنی چیزیں اخلاق کو بگاڑتی ہیں نا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ مانگا کرتے تھے اپنے رب کی۔ اور یہ برے اخلاق ہیں آج معاشرے میں، چغلی کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں۔ چغلی کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے کو بتاؤ، دوسرے کی پہلے کو بتاؤ، اور ان کے درمیان لڑائیاں ڈلواؤ، یہ ہوتی ہے چغلی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، چغلی کرنے والے کو اللہ اکبر دنیا کے اندر بھی اس کی کہیں نہیں چلتی، اور قبر کے اندر جاتے ہی اس بندے کو قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ بندہ چغل خور ہے۔ کیا خیال ہے؟ قبر، اللہ اکبر، کبھی ذرا تصور میں تو نہ آئے قبر کو۔ ہم مردوں کو دفناتے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا ہے۔ انسان زمین کرتا پھرتا ہے، لڑائیاں، قتل و غارت زمین کے چند ٹکڑوں کے پیچھے، لیکن اس کے نصیب میں کیا ہونا ہے؟ اس کے قد کے برابر زمین، بس، وہ بھی کسی نے پیسے دیتے ہیں۔ لوگ نیکی سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہے انسان تیری اوقات، بس تیرے لیے یہی زمین ہے۔ کبھی اس قبر کو دیکھ کے سوچ کہ اس قبر کے اندر کتنا اندھیرا ہے، کتنی سزائیں ہیں، کتنی وحشت ہے، سانپ اور بچھوؤں کا آنا ہے۔ یہ جو جسم جس سے ہمیں بڑی محبت ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو ٹٹولے دیکھیں، اس کو مٹی نے کھا جانا ہے۔ یہ ہڈیاں مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گی، ساری طاقتیں، فراوانیاں، سہولتیں، سب کچھ ختم۔ کیا خیال ہے؟ دنیا میں تو ہم آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قبر سب کی ایک جیسی ہے۔ اس قبر کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ چغل خور ہے نا، اس کو قبر کے اندر ہی پھینٹی لگنی شروع ہو جانی ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ بریک لگا لیا، آپ نے کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس سے بچنا ممکن ہی نہیں، بچ سکتا تھا بندہ۔ فرمایا ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ بندہ جو چغلیاں بہت زیادہ کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ دو جرم ہے، چغلی کرنا اور قضائے حاجت کے آداب سے ناواقف ہونا۔ فرمایا ان دو بندوں کو قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ جس سے بچنا محال ہے، لیکن ہمارے مشغلے بنے ہوئے ہیں چغلیاں، اس مجلس میں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جس میں چغلی نہ ہو۔ یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے لیے راحت بن چکا ہے۔ دنیا اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے رہی ہے، جہاں چار یار دوست بیٹھے ہیں وہ بھی چغلی کر رہے ہیں، جہاں چار رشتہ دار بیٹھے ہیں وہ بھی چغلی کر رہے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے یہ بیماری خاص طور پر خواتین کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کو کبھی کسی کے اوپر ترس، رحم اور محبت نہیں آتی، اپنے خامدوں کی بھی چغلیاں کرتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشروں کے حال ہے۔ وہ خامن جو اس کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، سارا دن باہر رہتا ہے، لوگوں سے گالیاں دھکے کھاتا ہے، یہ پیچھے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کی ذہن سازیاں کرتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھاتی ہیں تواڈے ابے نے مینوں آج تک سکھ نہیں دیتا۔ چغلی بہت زیادہ ہے، ہمارے معاشرے کی یہی حالت ہے آج۔
ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور جس کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بڑا مخلص سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مخلص دوست ہے، یہ میری سنے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، واللہ کبھی یہ بیماریاں بوڑھوں کو ہوا کرتی تھی، یہ بلڈ پریشر، یہ ٹینشن، یہ سائیکو مریض، یہ ساری بیماریاں کبھی وڈیروں کو جن کی عمر اب ختم ہونے کو ہے تو سمجھ آتی تھی یار یہ بوڑھے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے جسم کمزور ہے، بیماریاں لگ گئی ہیں۔ آج آپ 18 20 25 سال کے جو ابھی کڑیل جوان ہی نہیں ہوئے، ان جوانوں کے اندر یہ بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ نوجوان ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے، کوئی ایسا دماغ کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، کہتا ہے میرا دل ہی نہیں لگ رہا، اور جب دل نہیں لگتا پھر نشئی ساتھ مل جاتے ہیں، کہتے ہیں سگریٹ چھیک رہا تو ایویں نہیں طرح دل لگتا ہے کہ ساری ٹینشنیں دور، ساری بیماریاں دور۔ یہ سگریٹ پینے والے سے آپ پوچھیں، کہتے ہیں ٹینشن دور ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی مکمل جوانی کو نہیں پہنچے لیکن قسم ہے اللہ کی یہ بیماریاں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ہم غیبت اور چغلی کی مجلس سجا کے بیٹھتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے، کوئی اچھی بات نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی صحابہ کے واقعات نہیں۔ ان جوانوں کو بٹھا کے کبھی جہاد پڑھاؤ تو صحیح، جو ان کے دماغوں کی ٹینشنیں ہیں وہ ختم ہو اور ان کے اندر جذبے پیدا ہو، یہ اپنے گرم خون جو جوش مار رہے ہیں ان کو کافروں کے خلاف میدانوں کے اندر بہانے والے ہو۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی جوانیاں جہادوں میں گزری ہیں۔ کسی صحابی سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ بیٹھا ہو جی میرا بلڈ چڑھ گیا تو میرا دل نہیں پہ لگتا تو میرے دماغ میں کچھ ہو گیا میرا دل نہیں لگ رہا، کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو یہ سارا خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں نا، واللہ یہ ان چغلیوں کا اثر ہے جو ہم اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہیں۔ اور اللہ کا نبی فرماتے ہیں چغل خور کو قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا، اور آخرت کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، فرمایا چغلی کرنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ خود کو بچائیں ان کاموں سے۔ دوسرے نمبر پر غیبت ہے۔ اب غیبت کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ تو رسول ہی جانتا ہے، ساروں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا وہ عیب، وہ بات کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ ہر بندے کے نا اپنے راز ہوتے ہیں، اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، کسی کی طبیعت کو دوسرے کے سامنے جا کے بیان کرنا، فرمایا اس کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگرچہ وہ عیب اس کے اندر پایا جائے پھر بھی نہیں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے؟ فرمایا جو عیب پایا جاتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ اب ہماری مجلس سے آپ دیکھ لیں تو یہ سارے سیانے بیانے ہو، سمجھدار ہو، ہماری مجلسوں کے اندر یہی چیزیں غیبت، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، وہ میرا چاچا اچھا نہیں ہے، وہ میرا ماما اچھا نہیں، اے ساڑی نوہ انج دیئے، اے ساڑی پرجائی انج دیئے، ساڑا جوائی انج دے۔ جہاں آپ بیٹھیں گے آپ کو لوگ اسی طرح کے ملے، غیبتیں کرنے والے غیبتیں کرتے ہیں۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زنا بڑا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا۔ او میری امت کے لوگوں، غیبت سے خود کو بچاؤ، غیبت زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا زانی بندہ زنا کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگی جاتی۔ اب معافی مانگنا تو ہماری اناؤں کے خلاف ہے، ہم کیسے کسی سے معافی مانگیں؟ اس لیے فرمایا غیبت اگر معاف کروانی ہے تو پہلے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ زنا کرتا ہے بندہ، توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔
لیکن ہمارے وہ مشغلے، ہمارے دل کا سکون ہے غیبت۔ ہر شخص، واللہ اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص، ہر مرد اور ہر عورت آج اس کی زندگی کا یہ سکون بن چکا ہے کہ جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے اس کو قرار اور چین نہیں نصیب ہوتا۔ رشتہ دار چغلیاں کر رہے ہیں، حکومتیں چغلیاں کر رہی ہیں، صوبے چغلیاں کر رہے ہیں، پوری دنیا اس غیبت کے اندر آج مبتلا ہے۔ کون ہے جو ان کو سمجھائے؟ کون ہے جو اس پہ بات کرے؟ لوگ نہیں چھوڑتے، واللہ کھڑے کھڑے چغلیاں غیبتیں کر جائیں گے۔ بریک لگاؤ محترم بھائیوں، اور جو غیبت کرتا ہے نا اس کا منہ توڑو، اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنا سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ فرمایا جس بندے نے کسی کی غیبت کی اور جس کی غیبت کر رہا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، کسی کی عدم موجودگی میں کسی کی غیبت کرنا، فرمایا جس کے سامنے غیبت کی جا رہی ہے وہ اگر اس بندے کو چپ کروا دے، کہیں نہیں یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ہم دفاع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مینوں دس، میں تیرا یار، میں تیرا بیلی، میں تیرا بھرا، آیا فلانے ہوتے کیفے سینٹر تے بہنے ہیں جا کے، فلانی مارکیٹ میں چلتے ہیں، فلانی دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں، نالے کھانے پینے ہیں، نالے دلوں دیا گلاں کرنے ہیں، اور دلوں کی باتیں کیا ہیں؟ غیبتیں اور چغلیاں، رنڈیروں میں۔ فرمایا جس نے دفاع کیا اللہ اس کو ضرور جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ اور صحابہ اکرام ایسے تھے، صحابہ دفاع کیا کرتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نا حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے جنگ سے، تو جب آپ تبوک میں پہنچ گئے نا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا وہ کعب بن مالک کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو بنو سلمہ کے ایک بندے نے پتہ کیا کہا، کہتا ہے حبسہ برداہ، حبسہ برداہ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ، اللہ کے نبی اس کے پاس آج کل مال و دولت آیا ہے، وہ تو غرور کے ساتھ اپنے کپڑوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے تے کپڑے ہی بڑے بدیاں نے، مجھے کیا ضرورت ہے جنگ پہ جانے کی، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ پاس حضرت معاذ بن جبل کھڑے تھے، اب حضرت کعب وہاں موجود نہیں، لیکن بنو سلمہ کا ایک آدمی وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا اس کے چادروں نے، اس کے مال نے اس کو روک کے رکھا ہے، اس لیے نہیں آیا وہ۔ حضرت معاذ فوراً بولے، کہتے ہیں بئس ما قلتا، او تو نے بہت ہی بری بات کہی ہے، کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم نے کعب بن مالک کے اندر خیر کے علاوہ کبھی کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ صحابہ دفاع کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، اور میں کہتا ہوں آپ یہ کام کرنے لگ جائیں قسم ہے غیبت کرنے والے آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے محدثین ان کے پاس بھی آ کے غیبت کرتا تھا نا، جی فلانے بندے نے آپ کے بارے میں یہ کہا، وہ کہتے تھے اس نے تو چلو بات کی، وہ اسی کی حد تک رہی، تجھے شیطان نے استعمال کیا کہ تو اس کی بات آ کے مجھے بتا رہا ہے، تو شیطان ہے۔ منہ توڑتے تھے آگے سے اس کا، غیبت کرنے والے کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ کسی کی آگے غیبت کرے۔ تو بجائے ساتھی بننے کے اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنا سیکھیں محترم بھائی۔ اور اس سے آگے چلے آپ، ہمارا معاشرہ اچھے اخلاق کو چھوڑ بیٹھا ہے، غیبت بھی عام ہے، چغلی بھی عام ہے، اور اس سے آگے چلیں کسی کے کام بھی نہیں آنا۔ یہ اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو معاشرہ آج جس کا بہت زیادہ شکار ہے۔ مفاد پرستیاں، خود غرضیاں اس قدر زیادہ ہیں، ہم اسی کے کام آتے ہیں جس سے ہمیں کوئی مفاد ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہم قربانی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرضہ دے دیا کرو لوگوں کو، تو بندہ پریشان ہے، اس نے اپنا معاشی سسٹم بہتر کرنا ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے، وہ تم سے پیسے مانگتا ہے، اگر تم صاحب حیثیت ہو، کام آ سکتے ہو، تمہارے پاس اضافی پیسے پڑے ہیں تو اس کو دے دو۔
اگر نہیں ہے تو معذرت کر لو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پیسے بھی نہیں دینے تو بندے نو فون کر کے دسنا وہ فلانا میرے کو آیا سی، وہ تیرا یار نہیں، وہ میرے کو آیا پیسے منگنے، میں بھجاتا میں چل نکل۔ اور دوسرے بھی ساتھ پھر تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بہار کو نہیں ٹھیک، چنگا کیتا ہی نہیں وہ دیتے۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من منح منیحتاً وارکاً او ذہباً او سقا لبناً او ہدا زکاکاً فہو کعدل رقبہ۔ کہا لوگوں سن لو، جس نے کسی کو پیسے ادھار دیے یا کسی کو دودھ پلایا یا کسی بھولے بٹکے کو راستہ دکھایا، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ اب غلام آزاد کرنے کا کیا اجر ہے؟ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے آدھا بندہ آزاد کیا؟ بندہ پورا ہی آزاد ہونا ہے۔ پورا بندہ جو غلامی سے نکل کے آزاد ہو گیا، آزاد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کو نارے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ماحول ہے، کسی کے کام نہیں آنا۔ اپنے آپ کو دیکھو، دنیا میں جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ہیں کسی پہ نہیں ہے، لہذا خود کو دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو قرض صدقہ، ہر وہ بندہ جس نے قرضہ دیا ہے نا، ہر قرضہ صدقہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دن کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دینے والے کو صدقے کا اجر دے گا۔ لیکن ہمارا ماحول ہی الٹا ہے، نہیں جی کام نہیں آنا کسی۔ اور ایک اور حدیث میں سنیں آپ، قرض دینے والا جو ہوتا ہے نا، وہ تو قرض دے رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ صدقہ ہے۔ صدقے کا علیحدہ اجر ہے، قرض دینے کا علیحدہ اجر ہے۔ مستدرک حاکم میں حدیث ہے دخل رجل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ جنت میں داخل ہوا، فرآ علی بابہا مکتوبا، اس بندے نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر، کہ قرضہ دینا 18 گنا زیادہ اجر اپنے اندر رکھتا ہے، جبکہ صدقہ کرنا وہ 10 گنا اجر دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا عرف میں چلتا ہے کہ ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 10 نیکیاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صدقہ دینے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جو بندہ قرضہ دیتا ہے کسی کو، اس کو 18 گنا اجر ملتا ہے۔ تو یہ اخلاقیات ہے محترم بھائیوں، لوگوں کے کام آنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے تھے نا علاقوں میں، ملکوں میں، تو آپ یہ وصیت کیا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ او گورنر بن کے جانے والے، جا کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو تنگیوں میں نہ ڈالنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کے اندر نفرتیں نہ پھیلانا۔ ہمیں ان کردار کو سمجھنا ہے، اپنے نبی کی حدیث کو سمجھنا ہے، پھر ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ اور شروع میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ غیبتوں سے نکالیں محترم بھائیوں خود کو، خدا را ان غیبتوں سے خود کو نکالیں، چغلیوں سے خود کو نکالیں، آپس میں لڑائیاں ڈلوانا، یہ کام شیطان کے کام ہے، ان سے خود کو نکلوائیں۔ شیطان کو منہ پہ تماچا مارے کہ ہم تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے نبی کی حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، اپنے چیلے چاٹوں سے پوچھتا ہے ہاں جی کیا کیا کر کے آئے ہو؟ شیطان بس اسے ڈالتا ہے، پوچھتا ہے شام کو رپورٹ پیش کرو کیا کیا آج؟ ایک کہتا ہے میں نے ایک کو فلم دکھائی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے ایک کو نماز نہیں پڑھنے دی، تیسرا کہتا ہے میں نے ایک کو صدقہ نہیں کرنے دیا۔ فرمایا شیطان کہتا تسا کھ نہیں کیتا بھائیو، یہ کوئی کام ہے بڑا؟ کوئی اچھی رپورٹ پیش کرو۔ فرمایا ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا میں ایک گھر میں گیا، اس گھر میں میاں بیوی بیٹھے تھے، بڑے خوش تھے، بیوی اپنے خاوند پہ بڑی راضی تھی، خاوند اپنی بیوی پہ بڑا راضی تھا۔ میں خاوند کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا بیوی کے خلاف، بیوی کے دل میں خیال ڈالنے لگا خاوند کے خلاف۔ کہتا جب تک وہ خوشحال گھرانہ آپس کے اندر لڑائیوں کا شکار نہیں ہوا میں اس گھر سے نہیں نکلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
साढ़े ब्याह हुए हैं, हमारी भी शादियां हुई हैं, हम भी बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे लड़ाइयां करते हैं, बीवियां भी जुबान चलाती हैं। मैं दोनों को कह रहा हूं, ज़ौजैन ने अपनी इस्लाह करना है। अल्लाह के नबी की हदीस का शैतान वो कहता मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटा जब तक मैंने जुदाइयां नहीं करवाई। ये तलाकों के मसले क्या अक्सर वल्लाहि अक्सर लोग आते हैं मसला पूछना क्या हुआ, बस गुस्सा आ गया, गुस्से में तलाक दे। अब ये भी शैतान की तरफ से है और गुस्सा भी शैतान की तरफ से है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ग़ज़बु मिनश शैतान अल अजलतु मिनश शैतान, फरमाया गुस्सा भी शैतान की तरफ से होता है और जल्दबाजी ये भी शैतान की तरफ से होती है। और हमारे यहाँ गुस्सा चढ़ता है तो सबसे पहली बात ही जो बीवी पे निकलती है ना, तलाक तलाक, कट्ठियां ही तिन्ने ही छोड़ देने, आप फाड़ते निकले। अगर हम सियाने होते, समझदार होते, ये सोचते कि शैतान है जो हमारे दरमियान लड़ाइयां डलवा रहे हैं, दोनों बंदे रस्सी खींचे दोनों तरफ से तो रस्सी ने टूटना ही है ना। एक ही आदमी नरम कर दे तो रिश्ता टूटने से बच जाएगा, लेकिन यहाँ ना बंदे नाए छोड़ते हैं ना बीबियां नावा छाड़ते हैं। तो ये कैफियत है, हदीस में मौजूद है। शैतान उसको अपने पास बुलाता है, खड़ा होकर उससे मुआनका करता है, जफ्फी डाल के उसको मिलता है, फिर उसको लोगों के सामने पेश करता है, कहता है देखो इसने काम किया, ये काम करके आए, तुम ये काम करो। मालूम हुआ मोहतरम भाइयों, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, फसादात होते हैं, ये सब शैतान की तरफ से होते हैं। हमने शैतान की चालों में नहीं आना, हमने नबी की हदीस को समझ के, शैतान को अपना दुश्मन समझ के अपने अखलाक अच्छे करने हैं, लड़ाइयों को पीछे फेंकना है, आपस में मोहब्बतों को कायम करना है। और एक आखिरी हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना साहिबा हुस्निल खुलुकी ला यबलुगु बिही दरजता साहिबिस सौमी वस्सलाह। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। फरमाया इंसान अपने अच्छे अखलाक की वजह से नमाजियों के बराबर अजर पा लेता है, रोज़ा रखने वालों के बराबर अजर पा लेता है। हम नमाजी हो के रोज़े रख के अपने अखलाक अच्छे नहीं करते। नफल नमाज की बात है, नफली इबादत की बात है, फ़र्ज की नहीं। कहीं को ये समझ ले जी बस जी मेरा अखलाक अच्छा है तो कोई लोग नहीं नमाज पढ़ देते, कोई लोग नहीं रोज़ा रखने दी, ये नफली नमाज की बात है। फरमाया जो अखलाक का अच्छा है वो नमाजों के अंदर भी और रोज़ों के अंदर भी सारे हाजियों, नमाजियों, परहेजगारों से, ये सोमो सलात के जो पाबंद होते हैं, इनके बराबर अपना दर्जा करवा लेता है। वजह सिर्फ अखलाक अच्छा है। तो अपनी ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल, अपने आमाल को अच्छा करना, खुद को ठीक करना, अपने अखलाक आला बनाना, अपने अंदर नरमी पैदा करना, लोगों को जगह देना। कोई बात करे तो बात को सुन लेना, या सुन भी लिया करो कभी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन मजलिस में बैठे हैं, एक बंदा आके झगड़ा करने लग गया, तू तकरार, बातों पे बातें करता जा रहा है। हजरत अबू बकर सर नीचे करके बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी भी पास बैठे हैं। हाँ तो अबू बकर से फिर रहा नहीं गया, किनिया को सुनिए फिर हैं, हमारे यहाँ जो नहीं कहते हद हो गई सी हो, बस हो गई सी हो। याद रखें जहाँ बस होती है ना वहाँ सब्र शुरू होता है। जो आप बर्दाश्त कर लेते हैं वो सब्र नहीं है, जहाँ आपकी बस हो जाती है सब्र वहाँ से शुरू होता है। यहाँ अपने आप को कामयाब करवाओ। तो जब अबू बकर बोले ना जवाब में, तो अल्लाह के नबी उठ के चले गए। जब वो मामला रफा दफा हुआ, हजरत अबू बकर आए, कहते हैं अल्लाह के नबी जब वो मुझे बातें कर रहा था आप भी बैठे हुए थे, मैं खामोश था आप भी बैठे थे, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ मैं तो अपना दिफा ही कर रहा था, तो आप उठ के आ गए। तो अल्लाह के नबी ने बड़ी प्यारी बात समझाई, कहा अबू बकर जब तू चुप था ना तो तेरी तरफ से अल्लाह के फरिश्ते उसको जवाब दे रहे थे, लेकिन जब तूने बोलना शुरू किया है अल्लाह के फरिश्ते भी उठ के चले गए और मैं मोहम्मद भी वहां से उठ के चला गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी हम ये सोचे कि यार हमें कोई गाली देता है ना तो इसको मेरी तरफ से फरिश्ते जवाब दे देंगे, हम कहते हैं नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, इन्हें कढ़िए तो जाएगा कितने। कत्लो गारत होती है एक एक गाली की वजह से। तो अपने अंदर हौसला, सब्र, इस्तिकामत, पुख्ता अज़म, नबी की हदीस ये हमारे दिलों के अंदर पैदा करना चाहती है। चौधरी होता ही वो है, आला बंदा होता ही वो है जो सब्र और हौसले वाला होता है। जिसके अंदर सब्र हौसला नहीं है वो तो शैतान का चेला बना हुआ है। शैतान चाहता लड़ाई डले तो कहता ठीक है आजो मैं तो अगे थोड़े नाल आओ लड़ने,
تو اپنا اخلاق اچھا کرے محترم بھائیوں۔ جہنم سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔